سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، سجدہ کر رہے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو. نبی پاک شعبان کی 15ویں رات کو سجدہ ریز رہیں، ساری رات عبادت کریں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عبادت کریں، اولیاء امت راتوں کو قیام کریں، اور آج کا مولوی اٹھ کر کھڑا ہو کر کہے کہ جی بدعت ہے. قوم کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے. اور پھر جب ملک کے عذابوں کی بات ہوتی ہے، افراتفری کی بات ہوتی ہے، یہی لوگ جو آج کہتے ہیں شب برات کا اجتماع، یہ راتوں کا قیام، یہ اجتماع اکٹھا ہونا بدعت ہے، اور ان سے جب حال پوچھا جائے کہ امت کے اندر یہ عذاب آ رہے ہیں، کبھی بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، کبھی فلاں عذاب آ رہا ہے، تو اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قوم اجتماعی توبہ کرے. کیا کرے؟ اجتماعی توبہ کرے. اجتماعی توبہ کیسے ہوتی ہے؟ ایک ایک فرد گھر میں بیٹھ کر توبہ کرے، اسے انفرادی توبہ کہتے ہیں. اجتماعی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ساری قوم ایک جگہ اکٹھی ہو اور پھر توبہ کرے، اور ساری قوم ایک جگہ اکٹھی ہو کر توبہ کرے اور کہتے ہیں یہ بدعت ہے. جب اس طرح کے کاموں کو بدعت کہا جائے گا تو پھر عذاب تو آنے ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں. اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول مبارک کیا تھا، یہ بات کر کے پھر بات کو آگے لے جاتا ہوں. حضرت امام طاؤس یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. آپ نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ شعبان کی 15ویں رات کو کس طرح بسر کرتے ہیں؟ اگر بدعت ہوتا تو حضرت امام طاؤس حضرت امام حسن سے سوال کرتے. حضرت امام طاؤس یہ آج کے کوئی مولوی نہیں، 103 ہجری میں ان کا وصال ہو رہا ہے، تابعی ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے امام حسن کی زیارت کی ہے اور دوسرے صحابہ کی زیارت کی ہے. انہیں دین کی زیادہ خبر تھی یا ان کو دین کی زیادہ خبر ہے؟ آپ نے سوال کیا حضرت امام طاؤس یمانی نے حضرت امام حسن بن علی سے کہ آپ شب برات کو شعبان کی 15ویں رات کو کس طرح بسر کرتے ہیں؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. اس بات کو نقل کرنے والے حضرت مولا علی قاری ہیں، حضرت امام صحابی ہیں جو اپنے وقت کے امام ہیں. ان لوگوں نے اس بات کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں رات شعبان کی جو 15ویں رات آتی ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. رات کا پہلا حصہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق میں اپنے نانا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود بھیجتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اللہ کے حکم کے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس حکم کے مطابق میں اپنے آقا و مولا پر اپنے نانا پر درود بھیجتا ہوں. اور اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو. اللہ درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور تابعی سے پوچھتے ہیں. حضرت امام ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں اور شاگرد ہیں حضرت ابو بکر کے، ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو درود بھیجتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو العالیہ تابعی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، صلوات بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت ملائکہ کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے ایک اجتماع کرتا ہے اور اس اجتماع کے اندر اپنے محبوب کے حسن و جمال کی باتیں کرتا ہے. یہ ترجمہ کون کر رہا ہے؟ میں نہیں ترجمہ کر رہا. درود کا معنی میں نہیں بیان کر رہا، اللہ درود بھیجتا ہے. یہ تابعی ہیں حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو درود بھیجتا ہے اپنے محبوب پر، تو اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟
وہ درود کیا بیچتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو جمع کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، اجتماع کرتا ہے، اور اجتماع کر کے اپنے محبوب کی ثنا بیان کرتا ہے۔ ثنا کے لفظ ہیں، ثنا بیان کرتا ہے۔ ثنا کا کیا معنی ہے؟ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، محبوب کے حسن و جمال کی باتیں کرتا ہے، محبوب کے خد و خال کی باتیں کرتا ہے، محبوب کے جود و نوال کی باتیں کرتا ہے، محبوب کی کردار اور گفتار کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے اخلاق کی باتیں کرتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلا رات کا حصہ میں اپنے نانا پر، اپنے آقا مولا پر درود بھیجتا ہوں، اور پھر دوسرا حصہ جو رات کا ہوتا ہے اس میں کیا کرتا ہوں؟ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ کون؟ حضرت امام حسن رضی اللہ۔ کون ہے یہ؟ نواسہ رسول، جن کے بارے میں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ دو میرے پھول ہیں، جنہیں انہوں نے تکلیف دی انہوں نے مجھ کو تکلیف دی ہے، وہ حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رات کا جب دوسرا حصہ آتا ہے، شعبان کی 15ویں رات کا دوسرا حصہ آتا ہے، تو اس میں کیا کرتا ہوں؟ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور پھر جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو میں اللہ کے حضور سر سجود ہو جاتا ہوں، سجدہ ریز ہو جاتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے اس مرکز میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ رات کا آتا ہے تو اس پہلے حصے میں تلاوت قرآن ہوتی ہے جو کہ محبوب کی مدح و ثنا ہے، پھر نعت پڑھی جاتی ہے، علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور پھر رات کا جب دوسرا حصہ آتا ہے تو اس کے اندر سب مل کر استغفار کرتے ہیں، سارے رو رو کر آہوزاری کر کے گریہ داری کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اور پھر جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو نماز کے لیے نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ این سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کے مطابق آپ کے اس مرکز میں اجتماع ہوتا ہے۔ اس سال بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پوری شان و شوکت کے ساتھ شب برات کا اجتماع، شب برات کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ساتھ عرس حضرت ابو البیان